حي على الفلاح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عنوان آپ گزشتہ خطبات سے سماعت فرما رہے ہیں. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا ہے جو انتہائی دلچسپی ہے اور حساس بھی ہے. عامت الناس سمیت علماء کی جو اکثریت ہے، اس کو کمال کو سمجھنے سے قاصر نہیں. جو راسخ علماء ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، عام علماء کی بات ہے. یہ جو موضوع ہے وہی کیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا ہے، مالک اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم بطور کان کے بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. بھائی تینوں وہی آئی کہ تو اس بات کو ایسے کر رہا ہے کہ جیسے یہ بات 100% سچی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر وحی نازل ہے. حضرات، حساس اس لیے ہے کہ بڑے سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور فرشتے اترتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ دعوے کیے جھوٹے اور دجال، اب وہی جو ہے سب سے پہلا اس کا جو معنی ہے وہ آپ سمجھیں. وہ نمازی غلطی سے بند ہو گئی. اور بڑے سارے لوگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی کر دیا کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول. اس لیے یہ حساس ہے اور دلچسپ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے اس لحاظ سے کہ یہ باتیں آپ کے لیے زندگی میں پہلی مرتبہ عام فہم اور جامع انداز میں بفضل اللہ تعالی رکھی جا رہی ہے، جو آپ اللہ کی توفیق سے سنیں. وحی کا معنی جو ہے وہ اشارہ بھی ہوتا ہے، اور وحی کا معنی جو پوشیدہ گفت و شنید یا خط و کتابت ہے، اس پر بھی عربی زبان کے اندر وحی کا لفظ بولا جاتا ہے. اصطلاحی طور پر یا شرعی طور پر یعنی دینی لحاظ سے وحی کا یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو پیغام ان وائس آواز میں صوتی یا لکھا ہوا
نبی کو عطا کرتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جو شیاطین ہیں یہ انسانوں پر وحی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، شیطانوں کی کئی اقسام ہیں، جس طرح فرشتوں کی کئی اقسام ہیں۔ بائی برتھ پیدائشی طور پر ہر مرد و عورت کے بائیں طرف جو ہے وہ شیطان ہے، جس کو کریم کہا جاتا ہے۔ یہ کریم جو ہے انسان کے اندر غفلت، شہوت، تکبر، غصہ، یعنی ایسے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان آگے پھر کئی درجنوں اور بیسوں گناہ کرتا ہے۔ غصہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کئی درجنوں اور بیسوں گناہ کرے، تکبر بھی، غفلت بھی، شہوت بھی۔ اب یہ جو حملے ہے یہ انسان کے اوپر جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ کریم کرتا ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بڑے انسانوں پر پروفیسر، ماسٹر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ علم کے تکبر کا حملہ کرتا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے اور جو تو نے سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا۔ اور پھر اسی وجہ سے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے علماء ایسی ایسی بیوقوفی اور شیطانی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے فرقہ واریت اور مذہبی افراتفری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور اسی ارتقاء یعنی اسی چیز کا جو عروج ہوتا ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بھی ہے، وہ کہتا ہے میں نمازی بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں قرآن کو بھی پڑھتا ہوں، میں سنت کو بھی پڑھتا ہوں، اور فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ شیطان اس سے باتیں کرتا ہے، وہ شیطان کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جو درجہ ہے یہ شیطان کے حملے کے ساتھ ساتھ ایک بیماری یعنی نفسیاتی اور دماغی بیماری کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے۔ اور ایسا حملہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے نامور علماء، افراد پر، پڑھے لکھے لوگوں پر ڈالا۔ آپ دیکھیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے تقریباً 100 سال پہلے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس مذہبی دجال کے جال کے اندر پھنس گئے، جس کو دعوے تصویر، جھوٹ کا دائرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر پھنس گئے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اور آج بھی بڑے بڑے سائنسدان، مفکر، پروفیسر، فوج کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر، دنیاوی طور پر بڑی ڈگریوں کے جو حامل لوگ ہیں وہ اس کے پیروکار ہیں۔ اور یقین جانیے نبی رسول تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو شریف انسان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ شریف انسان، ایک پاکیزہ انسان کی بات نہیں کر رہا، جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی امت کے لیے سب سے جو مشکل ترین کام ہے، ہمارے لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا۔ لیکن آپ کسی بھی قادیانی کے ساتھ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ مرزا غلام محمد قادیانی کی سیرت اور شخصیت پر بات نہیں کر سکتے، وہ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اب یہ جو ہے یہ شیطان کا ایسا حملہ ہے کہ جو روحانی اور جسمانی بیماری بن جاتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ وجود ہے اور یہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے علماء میں سے ایک عالم گزرے جو اپنے وقت کے عابد اور زاہد اور واعظ اور عالم تھے، دین کے داعی تھے۔
اس کے سوا وہ کچھ نہیں تھے۔ بعد میں لوگوں نے ان کو حاجت روا بھی بنا لیا، دستگیر بھی، ڈوبی ہوئی تارنے والا بھی بنا لیا، اور ان کے نام پر 11ویں اور بڑی 11ویں جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ ان کی سیرت کے واقعات کے اندر ایک واقعہ دلچسپ لکھا ہوا کہ ایک رات وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے تو یکایک اچانک جو ہے وہ روشنی ہوئی۔ اب یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر بجلی نہیں تھی، برقی آلات نہیں تھے، لوگ دیے استعمال کرتے تھے رات کو روشنی کے لیے، اور وہ بھی دیے جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ تابوت روشنی ہوتی ہوتی، اتنی روشنی نہیں کہ وہ پورا کمرہ ہی روشن تھا، پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا حملہ ہے، انسان کا کمرہ روشن ہو جائے اور آواز آئے اس روشنی سے کہ میں تیرا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی۔ اب حملہ کتنا بڑا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن انداز سے، طریقوں سے اپنے پیارے نبیوں سے بات چیت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو لینے کے لیے گئے تو درخت سے آواز آئی، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جوتے اتار اور آگے بڑھ۔ اب روشنی سے آواز آئی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو انہوں نے کہا کیا ہے حکم، کیا ہے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، کیوں آپ نے اپنے آپ کو میرے لیے ظاہر کیا؟ جا میں نے تیری عبادت سے خوش ہو کر تجھے نمازیں معاف کر، تو نے بڑی میری بندگی کی ہے، لہذا آج سے تجھے نمازیں معاف۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پڑھی پڑھائی ہے، نمازیں ہمارے دل کی پڑھی ہیں، یہ بھی شیطان کا وہ حملہ ہے کہ اس حملے میں ایسے لوگوں کو شیطان چمتکاریاں دکھاتا ہے اور ان کو لاطینیت کے اوپر، نبی کی سنت سے ہٹا ہوا گمراہی کے اوپر جماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے گوجرانوالہ شہر میں ایک ہاسپٹل ہے، چودھری ہاسپٹل، سیٹلر ٹاؤن کے مزارات، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہو۔ یہ وہ اسپتال ہے کہ جنہوں نے انڈیا میں ایک ہاسپٹل یعنی ہسپتال کے اشتراک سے انسانی جو جگر ہے اس کی تبدیلی کا عمل شروع کیا۔ یہاں پہ بارگیننگ ہوتی تھی، سودا طے ہوتا تھا، اور پھر مریض جو ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے وہ انڈیا میں شفٹ ہوتا ہے۔ اب انڈیا سے وہ جگر کا جو ڈاکٹر ہے، گپتا نام اس کا، وہ یہاں پر منیر چوک سول اسپتال کے قریب آ کر ایک اسپتال میں بیٹھتا، چودھری اسپتال میں بیٹھتا، لوگ اس کے پاس جاتے، معائنہ کرواتے، چیک اپ ہوتا۔ ان ساری تفصیلات سے آپ آگاہ ہیں کہ دیگر شہروں سے، صوبوں سے اور باہر کے ملکوں سے اچھے جو ڈاکٹر ہیں وہ پاکستان میں لوگوں کے معائنے کے لیے، طبی معائنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اور ہمارے ایک دوست ہے دینی، ہم نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، کیوں نہ چیک اپ کے بہانے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بھی بڑی خطیر رقم فیس کی جمع کرا دی، میں نے بھی کرا دی، اور جو ریسیپشن پر تھا ہم نے اس کو کہا کہ ہم دونوں دوست ہیں، مرض کی نوعیت بھی ایک ہے، تو ہم دونوں اکٹھا جو چیک اپ ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی اطراف کی بات نہیں، چلے گئے۔ ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے بڑے تعامل سے ہماری بات گفتگو سنی۔ اب پھر وہ اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ جی آپ کہتے ہیں یہ بت ہے، دیوی دیوتا، میں نے کئی دفعہ ان کی آوازیں سنی ہیں، فلاں دیوی ہمارے گھر میں آ گئی اور اتنی چیزیں رکھ گئی، فلاں جگہ پر گیا تو میں دیکھے اتنا پڑھا لکھا ہوں، اور پھر یہی پر بس نہیں، اس
کہ شیطان ہاتھوں سے جو بنائے ہوئے بت دیوی اور دیوتا ہیں ان کے ذریعہ چمتکار دکھا کر لوگوں کو بت پرستی کے اوپر جما دیتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اس کائنات میں کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کو اپنے خالق اور مالک کا تعارف ہو جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جب کچھ نہ تھا اللہ، اور جب کچھ نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ ہر طاقت اس کا ماخذ اس کی ذات ہے، منبع اس کی ذات ہے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا کون ہے؟ یہ مختصر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ سامعین محترم، یہ میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء اور رسل کی طرف وحی کرتا ہے، ان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ سورۃ شورى کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورت کے آخر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں بیان کی۔ مشرکین مکہ جو ہے ان کا ایک بڑا اعتراض تھا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ان سے کلام کرتا ہے، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم وڈیرے اور ہم چودھری اور ہم حرم کے متولی، لولا یکلمنا اللہ۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں بیان کیا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر چودھری، ہر بڑا یہ بات چاہتا تھا کہ مجھے کھلا ہوا صحیفہ، کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے۔ اب یہ ان کی خواہش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خواہش پر یہ کہا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ ہر انسان کے یہ لائق نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ یہ اللہ جو ہے وہ بات چیت کرنا شروع کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے جو سب سے پاکیزہ انسان ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے لیے اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرشتے سے بھی کلام نہیں کرتا، فرشتوں میں بھی اللہ انتخاب کرتا ہے ایسے فرشتوں کا کہ جن کے ذریعہ اپنے نبیوں کو پیغام بھیجے، اور اسی طرح انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو منتخب کرتا ہے اور ان کو نبی و رسول کا کرتا ہے۔ وہ اپنی خلقی اور خلقی اعتبار سے قوم کے لیے ماڈل اور نمونہ ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام قیامت کی صبح تک کے لیے، آخری انسان کے لیے، ہر شعبے اور ہر زاویے کے لیے نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہلی وحی ہے وہ تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کو اللہ کی توفیق سے حدیث سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے،
تو ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اَيُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ واقعہ معراج جو ہے وقت کے اختصار کے پیش نظر میں اشارہ کرنا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو معراج پر بلوایا اور سدرۃ المنتہا سے آگے اپنے نبی سے کلام کیا، اور کلام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جل و علا نے ہمیں نمازوں کا تحفہ دیا، اور اس سفر کے اندر نبی علیہ السلام کو بڑی شانوں سے اور بڑے رتبوں سے صرف نوازے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی بھی عنایت فرمائی۔ اللہ نے تسلی اور تشفی دی۔ ان حالات میں واقعہ معراج ہوا کہ جب ہر کوئی آپ کا مخالف و دشمن اور ہر طرف سے گرم ہوا آتی تھی، تکلیف ہی تکلیف۔ سامعین محترم، او من ورائی حجاب، اللہ تبارک و تعالی حجاب سے اپنے نبی سے گفتگو کرتا ہے۔ حجاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا حجاب نور ہے، اور اگر اس نور کو کھول دے لو کشفہ لأحرقت منتہا الیہ بصر۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس نور کے پردے کو ہٹا دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہے، ہر چیز کو وہ جلا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے۔ سامعین محترم، فرشتہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب فرشتہ کیسے بھیجتا ہے اس کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ہم پہ جتنے بھی یہ انسان ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی سرشت کے اندر شر اور خیر یعنی اچھائی اور برائی اس کی معرفت رکھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دل ہے، برے سے برا جو انسان ہے، یہ دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انسان کے اندر بنا دیا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلم ہے، وہ باعمل ہے، وہ بے عمل ہے، گناہوں پر یہ کھٹکتا ہے، اس کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور نیکیوں پر یہ مطمئن رہتا ہے اور مطمئن رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک، دل جہاں کھٹک محسوس کرتا ہے اس کو چھوڑ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ یہ جو حدیث ہے میڈیکل سائنس اس کی بھی اساس اور بنیاد ہے کہ ہمارے بدن کے اندر دل کی مرکزی حیثیت کیوں ہے۔ جگر کا کوئی بھی عارضہ لاحق ہو جائے، اچانک انسان کی موت واقع نہیں، برین ہیمرج بھی ہو جائے تو وہ کئی گھنٹوں اور کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، مہینوں تک بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بدن کا چودھری ہے نا، یہ سیکنڈ کے اندر بلکہ نینو سیکنڈ کے اندر انسان بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، اور انسان پر اللہ کا حکم طاری۔ اللہ نے جب کہنا ہے اس کو بند ہو جائے، اس میں بند ہو جائے۔ ساری سائنس اور سائنسدان مل کر اس کی جو حرکت ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے بدن کے اندر دل کو میڈیکلی اور دینی دونوں لحاظ سے مرکزیت حاصل ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے الا وہی القلب، بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ دل۔ تو سامعین محترم،
جو نبی و رسول ہوتا ہے ہمارے حواس ہے، حواس خمسہ اسے کہا جاتا ہے، یعنی 5 حواس ہے، وہ کون سے ہیں؟ ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اس کی آنکھ سے دیکھے بغیر وحی کرتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، خفیہ اور پوشیدہ۔ ظاہری آنکھ نے نہیں دیکھا لیکن نبوت اور رسالت کی آنکھ نے دیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کا یہ خاصہ ہے، ہم سوتے ہیں ہمارا دل سوتا ہے، اللہ کے نبی سوتے ہیں تو اللہ کے نبی کا دل نہیں سوتا۔ نزلہ علی قلبک، دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ 24 گھنٹے معرفت کا کبھی بھی پیغام آسمان سے آ سکتا ہے، اسے وحی کی قلبی قسم کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ۔ ہماری جو دوسری صلاحیت ہے سننے کی، ذاتی طور پہ سننا، نبی علیہ السلام ظاہری کانوں سے سنے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ چھونا، یہ صلاحیت ہے، سونگنے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، 5 حواس۔ اور چھٹی اس بھی ہے، انسانی باڈی جو ہے اس کے اندر سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک اینٹینا، ریڈار سسٹم ہے، ریڈار، جو اپنے خلاف چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور کوئی چیز جب لگنے کو انسانی جسم محسوس کرتا ہے کہ کوئی حملہ ہونے لگا ہے، کوئی چیز گرنے لگی ہے، تو اس چھٹی حص سے انسانی وجود حرکت میں آ کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی ان حواس کے بغیر اپنے نبی کے دل پر اپنا کلام اور اپنی جو ہدایت ہے وہ القا کرتا ہے، اور دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ فرشتہ جو ہے وہ بھی نبی کے دل پر اللہ کا پیغام جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر نبی کے دل کے اوپر اتار دیتے ہیں۔ حضرات، یہ تو وحی قلبی کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبر کے دل پر اپنا پیغام اتار دیتے ہیں، اور جبریل امین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پیارے نبی کے دل پر اتارتے ہیں۔ اب فرشتہ جو ہے، فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی شکل و صورت کے اندر بھی انبیاء اور رسل کے پاس آ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، قرآن مجید میں ہے فتمثل لها بشر سویا، بڑا خوبروب انسان اس کی شکل و صورت میں حضرت جبریل آئے اور کہا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، میں تیرے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی پہلا واقعہ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، جہاں میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک اجنبی آیا، بڑا خوبصورت، بڑے سیاہ بال اس کے، بڑا سفید لباس، سفر کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ باہر سے آیا ہے تو سفر کے نام و نشان اثار اس کے اوپر ہو، اور مقامی بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا، لا یعرفہ منا احد ولا یری علیہ اثر سفر، سفر کے اثرات بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام دوزانوں بیٹھے ہیں، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے آ کر گھٹنے لگا اور پوچھنا شروع کر دیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے اسلام کا بھی بتایا، ایمان کا بھی بتایا، اور قیامت کے بارے میں کہا کہ جتنا تیرا علم ہے، مل مسئول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سائل کا جتنا علم ہے نا اتنا ہی اس مسئلہ میں میرا ہے۔
اچھا وہ چلے گئے اٹھ کر. آپ نے پوچھا کہ کوئی بندہ تم میں سے اس کو جانتا ہے جو اٹھ کر گیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ ہم کو نہیں جانتے. فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے. حضرات ایک صحابی آئے, نمازوں کے اوقات بتائیں, کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں سے ختم ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, 2 دن اللہ کے نبی کی امامت کروائی. 2 دن پہلے دن جہاں سے نماز کے اوقات شروع ہوتے تھے اور دوسرے دن جہاں نماز کے اوقات ختم ہوتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی نے اس سائل کو بلوایا, فرمایا کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ. اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں, آپ سن کر حیران. ایک صحابی تھے جو عیسائی عالم تھے, دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی, بڑے پاکیزہ تھے, بڑے خوبصورت تھے, بڑے باعمل تھے, بڑے علم والے تھے, مسلمان ہوتے. اور ان کی شان کے کیا کہنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں اللہ کے نبی کے پاس آتے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے کہ دحیہ نکل کر گئے ہیں, دحیہ ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا دحیہ تے ہٹی تے بیٹھا سی, وہ تے کار سی, وہ تو کام پر تھا, شہر سے باہر تھا. وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو نبی علیہ السلام کو آ کر دین سکھا. حضرات کبھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں بھی نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام ابتدائی جب دور نبوت تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان میں کچھ آواز محسوس ہوئی. میں نے جب اپنی نگاہ کو اوپر اٹھایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ فرشتہ, وہ جو غار میں اللہ کا پہلا پیغام لے کر آیا تھا, اقرأ بسم ربک الذی خلق. کئی لوگ غار میں گئے ہیں نا, تو میں کس لیے گیا کہ میں دیکھوں نبی علیہ السلام وہاں کیسے بیٹھتے تھے اور پھر جبرائیل علیہ السلام کیسے بیٹھتے, یعنی 2 بندے کیسے بیٹھ سکتے ہیں, کیسے انہوں نے سینہ اللہ کے نبی کا پہچا دبایا. اس تصور کو عملی طور پر دیکھنے کے لیے میں وہاں گیا. آج کل کئی پاکستانیوں نے اپنے پیٹ کی روزی جو ہے اس کے ساتھ جو ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو بہت بڑی کرسی, تخت, اس کے اوپر کوئی فرشتہ بیٹھا, بڑا ہیبت اس کا وجود تھا. اچھا سبحان اللہ, پر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل وجود نہیں. اللہ کے نبی نے نبوت اور رسالت کی آنکھ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کو 2 مرتبہ دیکھا. 23 سالہ دور نبوت میں بس 2 مرتبہ. کس آنکھ کے ساتھ؟ نبوت اور رسالت والی آنکھ کے ساتھ. فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. ان کا ایک پر, حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر, فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا اتنا ایک پر. اس صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے کتنے پر تھے؟ فرمایا ان کے 600 پر تھے. کتنے تھی؟ اور ایک پر کتنا؟ یہ اللہ کے نبی نے نبوت اور رسالت کی آنکھ کے ساتھ اس وجود اقدس کو دیکھا. حضرات نبی علیہ السلام آپ کو خواب بھی آتے تھے. نبی کی جو خواب ہے یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے. مشہور خواب آپ نے علماء سے سنا ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا, وہ بچوں پہ آئے, انی اراک فی المنام انی اذبحک, میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. سبحان اللہ, وہ بھی کیسے اللہ کے بندے تھے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم پر عمل کرو. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ سے خیال ہے یہ اس خواب کی کوئی اور تعبیر ہو سکتی ہے یا کوئی یہ خیال ہے, ایسا نہیں.
حضرات تو یہ انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی کے ساتھ پیغام رسانی کا، اور فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر وہی جو ہے نبی علیہ السلام پر بھی بڑی بوجھ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ جب آپ پر وحی اترتی ہے تو ہم آپ کو دیکھیں، کہ آپ پر جب وحی کی وہ کیفیت آئی ہوتی ہے تو ہم دیکھیں۔ اب وہ کیفیت، آپ بڑی طاقتور اونٹنی پر ہوتے تھے اسباب، آپ کی بڑی طاقتور اونٹنی سواری تھی۔ حضرات جب وحی آتی تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی، اتنا بوجھ ہوتا، شدید سردی کا موسم ہوتا تو نبی علیہ السلام کو بڑا پسینہ آتا تھا۔ آپ کی جو مبارک پیشانی ہے یہاں سے پسینے کے قطرات جو ہے وہ نمایاں ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا کہ یار مجھے کبھی دکھانا جب اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خیمے کے اندر بیٹھے تھے تو وحی کی کیفیت آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام، وہ اتنا اس کا وزن اور بوجھ ہوتا تھا۔ بعض واقعات کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کا سر تھا میری ٹانگ پر، ران پر، تو آپ پر وحی کی کیفیت جب طاری ہوئی تو اتنا دباؤ میری ٹانگ کے اوپر پڑ گیا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو فزیکلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بھی ہوتا تھا وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو یہ مختصر اور چیدہ چیدہ واقعات ہے۔ پھر حضرت عمر نے ان کو دکھایا جب نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، پیارے نبی نے جسمانی طور پر بڑی اذیت اور تکلیف اٹھائی ہے اس امت کے لیے، پیغام لیتے ہوئے بھی اور پیغام پہنچاتے ہوئے، پیغام لیتے ہوئے اس جلالت کا دبدبہ، حیبت و روب اور وزن جو جسم پر اثر کرتا ہے، اور پھر یہ دعوت پہنچاتے ہوئے مارے کھائی ہیں، اینٹیں، کنکر، پتھر، پٹے لوگوں نے مار مار کر روان کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ کسی نبی کی شان اللہ نے ایسے نہیں بیان کی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا یہ پیارا نبی ہے، اپنی امت کے نفع پر بڑا ہی حریص ہے۔ جس چیز میں امت کے لیے مشقت ہے اس پر بھی وہ گراں، اس پر بھی، اور ایمان والوں کے ساتھ یہ نبی بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی شفیع۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے تھے کہ آپ آرام کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کہا کرتے تھے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ اللہ کہا کرتے تھے إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پاؤں سوج جاتے تھے، اللہ میری امت، میری امت۔ فرمایا پیارے نبی آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت کے اندر ڈالتے؟ تو یہ پیارے نبی کی اپنی امت سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔